السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بلال یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد آیا صوفیہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ استنبول ترکی کا سابقہ گرجا گھر اور موجودہ مسجد آیا صوفیہ یعنی حکمت خداوندی مشرق آرتھوڈوکس کا سابقہ گرجا گھر، جسے 1453 میں فتح قسطنطینیہ کے بعد عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ سن 1935 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے آیا صوفیہ کے گرجے اور مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور اسے تاریخ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطینیہ فتح ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑے سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایتخت قسطنطینیہ تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیا، کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کی زیر نگین تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت کا مرکز روم تھا، وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرق سلطنت آرتھوڈوکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ ایسٹر کا سربراہ جو بطریق کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بزنطینہ سے قسطنطینیہ رکھا گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پوری عالمی عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کے مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ ابھی بھی آرتھوڈوکس کلیسا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائی قسطنطینیہ لکھتا آیا ہے۔ دوستو، جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے 21 برس کی عمر میں قسطنطینیہ کو فتح کیا اور بازنطینوں کو شکست ہوئی گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور رأس العقائد آسیائیوں نے اس کلیسائی میں اس خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مؤرخ ایڈورڈ گیبن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گرجگے تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کواروں ننوں کے بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازے کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ وہاں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ عرص دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ابترا پرداس کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس قسطنطینیہ ستون کے قریب پہنچ جائے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج نے اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کے نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کے نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ آیا صوفیہ اسی دن فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی وہی ادا کیا گیا۔
قسطنطینہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسی مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویروں کو مٹایا دیا گیا یا چھپایا دیا گیا، اور محراب قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کی میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت نماز ادا ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطینہ کے بعد 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفی کمال اتاتürk ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کروا کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ 31 مئی 2004 کو ترکی کے نوجوان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجدی بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کی منظوری دے دی، اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے آیا صوفیہ کے مسجدی بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ دوستو، جمعے کے مبارک دن مسلمانوں کے لیے جب ہر طرف سے افسوسناک اور رنجیدہ کر دینے والی خبریں سننے کو مل رہی ہے اور مسلمان بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں، یہ ایک عظیم خوشخبری تھی۔ جبکہ مزید طیب اردگان نے کہا، آیا صوفیہ کا دوبارہ مسجد میں تبدیل ہونا مسجد اقصی کے دوبارہ فتح ہونے کا پہلا قدم ہے۔ اردگان کے یہ بات مسلمان کی روح کو تسکین دے گئی۔ میں جب کمال اتاتürk جیسے ملحد نے جہاں ترکی سے خلافت ختم کی ہے وہاں اللہ کے گھر آیا صوفیہ کو مسجد سے 1934 کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ یاد رہے، اس ملحد نے ترکی سے اسلام کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں ہر اسلامی شعار پر پابندی، نماز، قرآن اور اذان، ہر چیز پر پابندی ہی نہیں لگائی بلکہ ترکی زبان میں شامل عربی الفاظ بھی ختم کر دیے، پردے پر پابندی لگا دی، اور اپنے مغربی آقاؤں کے خوب غلامی کرتے ہوئے اسلام سے غداری کی۔ لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور وہاں پولیس گھر جا کر تلاشی لیتی تھی۔ کسی کے گھر سے جائے نماز یا قرآن نکل آئے تو اسے پکڑ کر لے جاتے تھے۔ ترکی نے اس کے بعد خوب مادی ترقی کی، اور اس سازش کے تحت لوگ کو ذہن بدل دیے گئے۔ اب ترکی کا اسلام سے واسطہ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ترکش لوگ اب یورپ میں شامل ہونے کے لیے ہلکان ہو جاتے تھے۔ مغربی لباس ہی نہیں بلکہ تہذیب اور ہر رنگ مغرب کے رنگ میں رنگ گیا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے دل میں بھی بس جائے پھر نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سچا آفاقی مذہب ہے جو عین فطرت کے مطابق ہے۔ ترکی میں بھی لوگ چھپ چھپ کر نماز قرآن پڑھتے رہے، اور اپنے اولاد کو بھی اسلام سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے اسلاف سے روشناس کرتے رہے۔ ان کے دلوں سے کوئی اسلام نہ نکال سکا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کی نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر وقت نئی اپڈیٹ مل سکے۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔